قرآن کریم میں جو خلاصہ نکالا گیا ہے دنیا کی زندگی کا، یہی ہے جس کے دائرے میں دنیا کی زندگی محدود ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تمام دنیا میں جو قوموں کی ایک دوسرے سے برتری کی دوڑ ہو رہی ہے، اقتصادی جنگیں ہیں یا سیاسی جنگیں ہیں یا اور معاشرتی مقابلے ہو رہے ہیں، ان کا یہ آیت مکمل احاطہ کیے ہوئے، کچھ بھی اس سے باہر نہیں۔ بس اس زندگی میں جس کا ہم خصوصیت سے آج کل اس زمانے میں مشاہدہ کر رہے ہیں، اس سے بہتر خلاصہ نکالا جا ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑا۔ پہلا پہلو ہے لعب و لہو، کھیل کود اور دل بہلاوا۔ جوں جوں یہ زمانہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے، لعب اور لہو کو زیادہ اہمیت ہوتی چلی آ رہی ہے اور زندگی کی اہم چیزوں کو نسبتاً کم اہمیت دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اکثر دنیا کی امیر قوموں کا پیسہ زیادہ لہو و لہو پر خرچ ہو رہا ہے، اور ایک معمولی حصہ ہے جو ان کے روزمرہ کی زندگی کی ضرورتیں پورے کرنے پر خرچ ہوتا ہے۔ جو روزمرہ کی زندگی کی ضرورتوں پر انسان خرچ کرتا ہے وہ تو بنیادی طور پر اتنا تھوڑا ہے کہ امیر قومیں اگر صرف اسی پر راضی رہیں تو ان کو سمجھ نہ آئے کہ اس دولت کو کہاں پھینکیں ہم، کیونکہ اکثر ایک ملک کے اکثر نہیں تمام انسانوں کی تمام تر ضرورتیں جہاں تک امیر ملکوں کا تعلق ہے ان کی کل آمد کے سویں حصے سے پوری ہو سکتی ہیں، باقی صرف عیاشی کے ذریعے ہیں۔ عیش و عشرت کے سامان، مکانوں کی دوڑ، جائیدادوں کی دوڑ، مگر پہلے زینت کی بات کرتے ہیں، لہو و لعب کی بات کرتے ہیں۔ کھیل تماشا، تھیٹر، سینما اور عیاشی کے اڈے، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ملک کی اکثر دولت خرچ کر دی جاتی ہے، اور اسی مقابلے کے نتیجے میں پھر اندھیروں کے بطن سے اور اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، جرائم پھیلتے ہیں، اور اکثر جرائم پھیلنے کی وجہ لہو و لعب کی تلاش اور ان کی جستجو ہے، اور ان کا تتبع، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اکثر آدمی غریب ہیں، یعنی دنیا کے اکثر آدمی غریب ہیں۔ امیر ملکوں میں غربت کا معیار بدل جائے گا، مگر غریب وہاں بھی ہیں اور اکثر غریب ہی ہیں۔ انگلستان میں بھی اکثر غریب ہیں، امریکہ میں بھی اکثر غریب ہیں، جرمنی میں بھی۔ کوئی دنیا کا ترقی یافتہ ایسا ملک نہیں جہاں پہ یہ کہہ سکے کہ اکثر امیر ہیں۔ تو اکثریت